حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد منشا صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر مکرم عظیم قاری ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان محترم قاری محمد علی عزیز صاحب اور محترم حافظ محمد عثمان صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام حضور قبلہ حضرت صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے، خصوصاً میزبان مجلس کے لیے، انتظامیہ مسجد کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور موجب برکات بنائے۔ میری سعادت مندی ہے تیسری مرتبہ مجھے یہاں پر حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ قبلہ قاری صاحب کی والدہ محترمہ کے 40ویں پہ، اور اس سے پہلے محرم شریف میں، اور آپ قبلہ قاری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا آرڈر تھا، حکم تھا، حالانکہ 2-3 دن سے طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اگر آپ کے حکم کے مطابق میں حاضر ہو گیا۔ تو آج ہم محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سب جمع ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، مگر میں حضور سخی سلطان بہو، سلطان الفقراء حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کی کتاب نور الہدا سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں میں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ ولایت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ولایت ازلی، ولایت وہبی، ولایت کسبی۔ جس طرح نبوت کسب کے ذریعے سے نہیں ملتی، کوئی بندہ کہے کہ میں دنیا جہان کے متداول علوم کو پڑھ لوں تو مجھے نبی بنا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا جہان کے کمال حاصل کر لیں، سب کچھ آپ بن سکتے ہیں، مگر نبی نہیں بن سکتے۔ یہ خاص اللہ رب العزت کا وہب اور خاص اللہ کی عطا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے نبی بنانا تھا ازل سے ہی بنا دیا۔ تو جن کا چناؤ، جن کا انتخاب ازل سے ہو گیا، بس وہی نبی ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ازل سے ہی اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ ما اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو بعض اولیاء اللہ بھی ایسے ہوئے کہ ان کو اللہ پاک نے ازل سے ہی ولی بنا دیا، اور وہ اپنی والدہ محترمہ کے شکم پاک سے جب پیدا ہوئے تو پیدا ہی اس حال میں ہوئے کہ وہ ولی اللہ تھے۔ حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں، اور بچپن سے ہی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں جانے والے ہیں۔
کچہری والے لوگوں میں سے آپ ہیں، حضوری والے لوگوں میں سے۔ اور حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی ہر کتاب کے شروع میں آپ پڑھیں، آپ نے لکھا ہے، جو مرضی آپ کی کتاب پڑھ لیں، اس کے ابتدائیہ میں جہاں آپ کا تعارف ہے اس میں لکھا ہوگا کہ آپ سرکار ایک دن بھی کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی سکول نہیں پڑھنے گئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارا علم وہ ہے جو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے، اور آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے، اے سلطان باہو، طالبین صادقین کی آسانی کے لیے، رہنمائی کے لیے اس کو لکھ دیں۔ تو سلطان الفقراء حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی کتاب نور الہدا سے پڑھ رہا۔ آپ فرماتے ہیں اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے، مگر میں آپ کی بارگاہ سے توجہ لے رہا ہوں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج، آقا علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے بھی گزر گئے اور جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے اور براق بھی پیچھے رہ گیا، اور پھر آگے رف کی سواری آئی، عالی شان سبز رنگ کا تخت تھا جس کے اوپر حضور تشریف فرما کے آگے تشریف لے گئے۔ پھر ایک ایسا مقام آیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے خصوصی توجہ اور خصوصی فیض لینے کے لیے روحانی طور پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی سرکار کی روح اقدس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ لجپال آقا، اپنا قدم اقدس میری گردن پہ رکھ دیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ میں اپنے قلب پاک کو، اپنی طبیعت مطہرہ کو اس کی طرف بڑا مانوس، بڑا مائل پا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، محبوب یہ آپ کے بیٹے حسن کی اولاد سے عبد القادر جیلانی ہے، یہ آپ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک آپ کی گردن پہ رکھا اور فرمایا، اے میرے حسبی نسبی نوری حضوری بیٹے، میرا قدم تیری گردن پہ ہے اور تیرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہوگا۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو ناقدین کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو آقا علیہ السلام کے وصال سے کوئی 500 سال بعد جا کے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے بیٹھیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ 470 ہجری میں حضور سیدنا غوث پاک سرکار کی ولادت ہوئی ہے، 470 ہجری میں، اور سن ہجری آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام کی ہجرت سے ہم شمار کرتے ہیں۔ تو 53 سال کی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے، 10 سال آقا علیہ السلام مدینہ پاک رہے۔ تو مکی زندگی کے آخری دنوں میں جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک مختلف روایات 51 یا 52 یا 53 سال تھی، تو آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ تو اب دیکھیں، جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اس سے تقریباً 480 سال بعد جا کے حضور غوث پاک پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی گردن پیش کی، آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، تو ناقدین کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے؟ تو ان کو بتا رہا ہوں یہ ایسے ہو گیا جیسے رب نے ہم سے پوچھا تھا لستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے آگے سے کہا تھا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو پھر اور کون ہے؟ ہم سب نے کہا تھا نا، جتنے بھی صاحبان ایمان ہوئے جنہوں نے دنیا میں آ کے تفصیل میں نہیں جاتا، علماء تشریف فرمائے کہ سب سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا جواب دینا ہے، سب سے پہلے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی روح اقدس بولی اور حضور نے عرض کی بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو اور کون ہے؟ پھر سب کو پتہ چل گیا یہ جواب دینا ہے۔ پھر آقا کی اقتداء میں سب رسل عظام بول پڑے، انبیاء علیہ السلام بول پڑے، اولیاء صالحین مومنین مومنات، پھر سب درجہ بدرجہ بولتے چلے گئے۔ کئی تھے پہلی بار جب اللہ نے پوچھا تو وہ نہیں بولے، اور جب دوسری بار اللہ پاک نے پوچھا تو کئی وہ تھے جو پہلی بار بلا بولے تھے، اب دوسری بار پوچھنے پر ان میں سے کئی نہیں بولے، اور جو نہیں بولے تھے ان میں سے کئی بول پڑے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جب پہلی بار پوچھا تو جو بولے، ہاں جی، وہ پیدا ہی مسلمانوں کے گھر ہوں گے اور صاحب ایمان ہوں گے، جس طرح الحمدللہ ہم ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر ان میں سے جب دوسری بار اللہ پاک نے پوچھا تو کئی نہیں بولے، تو اس کا مطلب یہ تھا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مگر بعد میں مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ کئی وہ تھے جو پہلی بار نہیں بولے تھے مگر دوسری بار پوچھنے پر بول پڑے، تو اس کا مطلب یہ تھا پیدا کافروں کے گھر ہوں گے، کافر ہوں گے، مگر بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یہ تو کوئی حدیث کی بات بھی نہیں، یہ کوئی سخی سلطان بہو کی کتاب کی بات بھی نہیں، یہ تو نص قطعی ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کو پیدا فرمایا، پھر آپ کی پشت انور سے ازل سے ابد تک جتنے انسان پیدا کرنے تھے سب کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ اللہ پاک نے سب روحوں کو جمع کیا، سب روحوں کو بلا کے پھر ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا بلا۔ تمہیں مولوی صاحب آپ حضور غوث پاک کے وہاں حاضر ہونے پہ حیران ہیں، یہاں تو قرآن بیان کر رہا ہے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک جہان تھا جہاں ہم سب موجود تھے، ہم موجود تھے اور اللہ پاک کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اسی طرح میثاق نبوت انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اللہ پاک نے بلایا اور ان کے سامنے فرمایا اے نبیو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء علیہ السلام تمہیں نبوت دیتا ہوں، رسالت دیتا ہوں، کتاب و حکمت دیتا ہوں، کمالات دیتا ہوں، معجزات دیتا ہوں، شرط یہ ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر آ جائے میرا رسول تمہاری تصدیق کرتا ہوا کہ مجھ سے قبل جتنے بھی رسول آئے نبی آئے سب برحق تھے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر میرے محبوب پر ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ اللہ پاک نے سب نبیوں سے یہ عہد لیا اور میں پوچھا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرے یہ بھاری بوجھ کو مضبوطی سے اٹھانے کا عہد کرتے ہو؟ سب نے کہا قَالُوا وَقَرَرْنَا، جی مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ مَا قَالَ فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، تم کیا کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میری بارگاہ میں کیا وعدہ کر رہے ہو؟ اور پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود بھی گواہوں میں سے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو قرآن بیان کرتا ہے ایک یہ بھی مجلس لگی، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام بڑی دیر کے بعد پھر انبیاء علیہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، پھر حضرت اما حوا کے ساتھ آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کم اوپر ہی ہو گیا تھا، مگر یہاں دنیا میں زمین پہ آ کر پھر اولاد اور ذریت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں جی، تو مدتوں بعد جا کر دنیا میں ہم سب کا تولد شروع ہوا،
اور پھر ہزاروں اور سینکڑوں اور ہزاروں سال بعد انبیاء علیہ السلام اور ان کی امم آتی رہیں، اور خود آقا علیہ السلام ہزاروں سال بعد دنیا میں تشریف لائے، مگر قرآن پاک بیان کر رہا ہے اللہ پاک نے وہاں سارے نبیوں کو بلایا، ان سے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عہد لیا۔ تو یہ کہنے والے کہ حضور غوث پاک آقا علیہ السلام سے 500 سال بعد جا کے پیدا ہو رہے ہیں، تم کیسے کہتے ہو شب معراج وہاں؟ حضرت غوث پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، گردن پیش کر دی، بھائی ایسے ہی حاضر ہو گئے جیسے تم عالم ارواح میں الست بربکم کے سوال کے وقت حاضر تھے، اور جیسے کل انبیاء علیہ السلام وہاں پر میثاق نبوت کے وقت حاضر تھے۔ اس سے بھی عجیب بات آپ کو سناتا ہوں، آپ احیاء علوم الدین حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین پڑھیں، شروع میں آپ کے تعارف میں لکھا ہوا ہے کہ چھٹے آسمان پر جب آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا آقا بی بی یا رسول اللہ لجپال آقا، آپ نے یہ کیوں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی مرتبے رتبے عظمت شان کے حساب سے نہیں، یہ جو پیغمبرانہ مشن ہے اس کے اعتبار سے سرکار نے فرمائی۔ جس طرح پیغمبر لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، اللہ کی معرفت عطا کرتے تھے، علماء بھی وہی کام کریں، مگر رتبے اور مقام کے اعتبار سے کسی بھی نبی کا امتی پیغمبر کے برابر۔ تو عزیزان محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ہمارا پیارے موسیٰ آپ کے سوال کا جواب میری امت کا عالم ہی دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے عالم ارواح سے حضرت امام غزالی کی روح کو بلایا، بلا کے فرمایا غزالی یہ اللہ کے لاڈل نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ ملو۔ ہم نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا جی میرا نام ہے محمد بن محمد غزالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا ہے، آپ نے اپنا بھی نام بتا دیا، اپنے والد کا بھی نام بتا دیا، دادا کا بھی نام بتا دیا۔ حضرت امام غزالی نے عرض کی حضور آپ سے بھی رب پاک نے یہ پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور آپ بس کہہ دیتے جس طرح آپ نے کہا ہی عصا، یہ عصا ہے، بس ختم کر دیتے بات۔ آپ نے آگے بات کو لمبا کیوں کیا کہ یہ میرا عصا ہے، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں اور بھی کئی کام لیتا ہوں، آپ نے بات کو لمبا کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غزالی اس لیے تجھے پتا نہیں میرا کلام اس ذات کے ساتھ ہو رہا تھا جو رب العالمین ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، اس کے ساتھ میں ہم کلام تھا، اس لیے کلام کو تولانی دی تاکہ دیر تک اپنے مولا سے ہم کلام رہوں۔ تو امام غزالی نے عرض کی حضور میں نے بھی تو کلام کو اس لیے لمبا کیا ہے کہ میرا بھی کلام اس سے ہو رہا ہے جو رب کا کلیم ہے، جو رب سے بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت پھر چھڑی ماری، حضرت امام غزالی کی پشت پہ چھڑی ماری، فرمایا غزالی تم جو بھی ہو یہ نبی کی بارگاہ ہے، ادب کا خیال کرو۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 450 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے وصال سے تقریباً 150 سال بعد، 140 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، مگر ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے یہ بھی شب معراج وہاں حاضر ہوئے۔ اور اس سے بھی عجیب بات، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے ان کی پشت پر وہ چھڑی کا نشان موجود تھا۔
پوچھا گیا تو آپ بالکل اسی طرح جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، بالکل لوگوں اسی طرح حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے ان کی گردن پر تاجدار کائنات کا قدم کا نشان موجود تھا، اور امام غزالی سرکار کی پشت پر چھڑی کا نشان موجود تھا۔ جو لوگ صاحبان روحانیت نہیں ہیں، صاحبان باطن نہیں ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ روح کی پرواز کیا ہے، روح کی قوت پرواز، یہ عالم روحانیت کا جہان کیا ہے۔ اے نادان، تو اپنے اس مادی جسم سے نکلا ہی نہیں ہے، تیری روح کو وہ قوت پرواز ملی ہی نہیں ہے، اس لیے تو نادان سمجھتا جس طرح میں لولا لنگڑا ہوں اسی طرح سارے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں، پھر اللہ کے حکم سے حضرت یہ ذہن نشین کر لے بات، ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے۔ اب میری گفتگو شروع ہوگی۔ ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، نبی کے کمالات کو دیکھو، نبی کے معجزات کو دیکھو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور شان سمجھ آتی ہے۔ ہر نبی اللہ کی شان تھا، مگر سب نبیوں میں اللہ کی سب سے بڑی شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی صفات کے مظہر تھے۔ کوئی رب ذوالجلال کے کمالات کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ آئے معجزات مصطفیٰ کا مشاہدہ کرے، کوئی حسن خدا کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ آئے وہ حسن مصطفیٰ کا مشاہدہ کرے، کوئی علم خدا کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ آئے وہ علم مصطفیٰ کا مشاہدہ کرے۔ آقا علیہ السلام کے حسن پاک کو جب لوگ دیکھتے اور حضور کے کمالات کو دیکھتے کہ آقا علیہ السلام کی انگلی اٹھی ہے، چاند کا کلیجہ چر گیا ہے، کملی والے آقا نیچے نیچے خرام ناز کر رہے ہیں، اوپر اوپر بدلیاں سایہ کر رہی ہیں، کملی والے آقا چلتے ہیں، ہر شجر و حجر حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے کمالات کو، معجزات کو، عظمتوں کو، شانوں کو، رفعتوں کو جب لوگ دیکھتے تو بے ساختہ کہتے جس رب کے بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اس بندے کے رب کی شان کا کیا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اہل سنت۔ پھر اللہ رب العزت نے سب انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ اور ہر نبی، ہر رسول اپنی امت میں کھڑا ہوتا، اپنا معجزہ دکھاتا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے، سورج کی طرح آپ کا ہاتھ چمکنے لگ جاتا، اپنا ید بیضا سفید ہاتھ دکھا کے کہتے، منور روشن ہاتھ دکھا کے کہتے، لوگوں یہ دلیل ہے کہ میں نبی خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے اور زندہ کر کے کہتے یہ دلیل ہے میں نبی خدا ہوں۔ کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے، تندرست ہو جاتے، مادرزاد اندھوں کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے، ان کی بینائی آ جاتی۔ یہ کمالات معجزات دکھا کے کہتے یہ دلیل ہے کہ میں نبی خدا ہوں۔ مگر جب باری آئی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سرکار نے معجزات دکھا کے نہیں کہا کہ یہ دلیل ہے میں نبی خدا ہوں، فرمایا وہ اور تھے جو یوں کرتے تھے کہ معجزہ دکھاتے اور دکھا کے کہتے تھے یہ دلیل ہے میں نبی ہوں، فرمایا میں حبیب خدا ہوں، اگر میں بھی ایسا کروں
تو ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ اے لوگوں، میں معجزہ دکھا کے نہیں کہتا کہ یہ دلیل ہے میں نبی ہوں، نہیں، میں کہتا ہوں جو تمہارا جی کرتا ہے مانگتے جاؤ، میں مصطفیٰ دکھاتا جاتا ہوں۔ تم اپنی زبان سے مانگتے جاؤ، میں مصطفیٰ دکھاتا جاتا ہوں۔ پھر باقی نبیوں کو گن کے ایک ایک دو دو معجزے دیے، مگر سرکار کی باری آئی تو حضور کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ اور آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء علیہ السلام کے تمام کمالات کو، معجزات کو، صفات کو جمع کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بارگاہ رب العزت سے آرڈر ہو رہا تھا، جبرائیل میرے محبوب کو آدم کی صفوت دے دو، میرے حبیب کو یحییٰ کا زہد دے دو، میرے مصطفیٰ کو یوسف کا حسن دے دو، میرے حبیب کو ابراہیم کی خلت و دوستی دے دو۔ ساری زندگی کی قربانیوں کے بعد، سخاوتوں کے بعد جس مقام پہ ابراہیم پہنچے تھے، وہ مقام میرے حبیب کو آج پہلے دن ہی دے دو، تاکہ دنیا کو پتا چلے باقی نبیوں کا سفر جہاں ختم ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کا سفر وہاں سے شروع ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی۔ توجہ کریں ذرا، اب سنتے جائیں۔ ہر نبی اللہ کی شان، اور نبیوں میں امام الانبیاء اللہ کی سب سے بڑی شان۔ اسی طرح ہر ولی اپنے اس نبی کی شان ہے جس کا وہ امتی ہے۔ تاجدار کائنات کی امت کے سب اولیاء تاجدار کائنات کی شان، اور اولیاء میں سب سے بڑی شان تاجدار کائنات کی حضور غوث پاک سرکار ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر المعجزات بنایا، جیسے میں نے عرض کیا۔ اب دیکھیں نا، آپ اس طرح ہی سوچیں کہ اگر ایک ایک نبی کو صرف ایک ایک بھی معجزہ دیا جائے تو ایک روایت کے مطابق 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ایک روایت میں 2,24,000 یا کم و بیش پیغمبر۔ چلو 1,24,000 بھی کر لیں، 1,24,000 بھی پیغمبر کر لیں، اور ہر نبی کا ایک ایک معجزہ کر لیں تو 1,25,000 معجزے تو یہی ہو گئے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے۔ اور پھر ان کے علاوہ وہ معجزات بھی عطا کیے جو کسی نبی کو نہ دیے۔ بات سمجھ آئی؟ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر المعجزات بنایا۔ اور پھر ایک اور بات ہے، محدثین بیان کرتے ہیں، آپ آقا علیہ السلام کے معجزات کو بکھیر دیں، منتشر کر دیں، 1,25,000 نبی بن جائیں گے، اور 1,25,000 نبیوں کے معجزات کو، کمالات کو یکجا کر دو، حضرت محمد مصطفیٰ بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کو اللہ نے کثیر المعجزات بنایا۔ بھائی صاحب، کثیر المعجزات بنایا، اور حضور غوث پاک آقا علیہ السلام کی اولیاء میں سب سے بڑی شان۔ آقا اللہ رب العزت کی صفات کے مظہر، حضور غوث پاک تاجدار کائنات کی شان کے مظہر۔ توجہ ہے؟ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کثیر المعجزات بنایا، اور حضور غوث پاک آقا علیہ السلام کی شان کا مظہر ہیں، تو حضور کثیر المعجزات ہیں، حضور غوث پاک کثیر الکرامات ہیں۔ کثیر جس طرح آقا علیہ السلام کے معجزات کو
شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور غوث پاک کی کرامات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی یہ شان پاک تھی، جس وقت جو کوئی معجزہ کہتا میرے آقا وہ دکھا دیتے، اسی طرح حضور غوث پاک کی یہ شان تھی، جس وقت جس جگہ جو کوئی کرامت مانگتا حضور غوث پاک دکھا دیتے تھے۔ یہ تمام آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قلائد الجواہر کو پڑھیں، بہجت الاسرار کو پڑھیں، سب آپ کے سیرت نگار سب لکھتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کثیر الامت بنایا، کثیر الامت بنایا، کہ سرکار نے فرمایا آدم تا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کے جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنتیوں کی ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 120۔ اور صف پتہ کتنی بڑی ہوگی؟ لمبی، مشرق سے لے کے مغرب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک یہ صف کی لمبائی ہوگی۔ سرکار نے 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا جنتیوں کی 120 صفوں میں سے 40 صفیں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کل انبیاء علیہ السلام کی امم کی ہوں گی، اور 80 صفیں تنہا میں محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی۔ تو سرکار کو اللہ نے کثیر الامت بنایا، حضور غوث پاک کو اللہ نے کثیر المریدین بنایا۔ شیخ کثیر المریدین بنایا، کثیر المریدین بنایا۔ جتنے آپ سرکار کے مرید ہیں، خدا کی قسم کسی بزرگ کے مرید نہیں۔ اور میں یہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ خدا کی قسم تمام سلاسل کے تمام بزرگ آپ سرکار کی بارگاہ کے مرید اور فیض یافتہ ہیں۔ آپ بغداد میں تشریف فرما ہے، بغداد کی جامع مسجد ہے، اللہ کے حکم سے آپ اعلان کرتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ توجہ ہے، یہ نہیں فرمایا میرا یہ قدم میرے مرید کی گردن پہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا میرے مریدین کی گردن پہ ہے، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جس بھی سلسلے کا کوئی ولی ہو، ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہے۔ اس میں محققین بیان کرتے ہیں، اس میں آئمہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو استثناء ہے۔ ان کے علاوہ، ان کے بعد آقا علیہ السلام کی امت میں جتنے بھی اولیاء ہو گئے یا آپ کے زمانے میں تھے یا قیامت تک آئیں گے، ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کئی لوگ آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھے، آقا کی محبت میں تڑپ رہے تھے، حضور کی طلب میں تھے، آقا کی جستجو میں تھے، آقا کے اشتیاق میں تھے، مگر زندگی نے یاوری نہ کی، حضور کی آمد سے پہلے وفات ہو گئی، اور کئی حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آئیں گے جیسے ہم آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، سب حضور کی امت میں شامل ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی حضور غوث پاک سے پہلے جو اولیاء ہوئے وہ بھی، اور آپ کے زمانے اور زمانے کے بعد قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے سب کی گردنوں پر آپ سرکار کا قدم ہے۔ اس پر بڑے میرے پاس بہت کتابیں ہیں صرف اس چیز کے اوپر، بڑے محققین، بڑے اولیاء، بڑے علماء کی کئی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ تو حضور غوث پاک بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کے امر ربی پر اعلان کرتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ آپ نے جب یہ اعلان کیا، خدا کی قسم روح کائنات میں جہاں جہاں کوئی اولیاء تھا سب نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ
کہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی آواز بغداد کی جامع مسجد میں آئی ہوگی یا سارے بغداد میں پہنچ گئی ہوگی. ساری دنیا میں اور سارے عالموں میں آپ کی آواز کیسے چلی گئی؟ تو اس کا جواب دے رہا ہوں. ایسے چلی گئی جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا, ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو. عرض کی باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ 1 میل 2 میل 3 میل اور ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. میری آواز کہاں تک چلی جائے گی؟ اعلان کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا ابراہیم اس بات کو چھوڑ جو آرڈر دیا ہے, اس حکم کی تعمیل کرو, تم اعلان کرو. اعلان کرنا تمہارا کام ہے, تمام عوالم میں تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی, آپ کی آواز تمام عوالم میں پہنچائی گئی. کوئی عالم ارواح میں تھا یا عالم اجسام میں تھا, کوئی شکم مادر میں تھا یا پشت فادر میں تھا, جہاں کہیں جس کی روح تھی ہر کسی کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا. اور جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا اس کے نصیب میں اتنی بار کعبۃ اللہ کی حاضری لکھ دی. کعبۃ اللہ کی حاضری کئی تھے, ان کی روح نے 1 بار لبیک کہا, کئیوں کی روح نے 2 بار کہا, کئیوں کی 3 بار, کئیوں کی نے 4 بار کہا, اور کئی ایسے خوش نصیب تھے دما دم بولتے ہی گئے لبیک لبیک لبیک. ہاں جی, وہ ہر سال ہی جاتے ہیں. ہاں جی, تو لوگوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صدا دی, تمام عوالم میں آپ کی آواز کو اللہ نے پہنچا دیا. کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا. ایسے ہی حضرت غوث پاک نے بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کے جب اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. خدا کی قسم جہاں کوئی جس عالم میں کوئی ولی تھا ہر ولی کی روح نے اس آواز کو سنا اور ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا. سب سے پہلے آپ کی مجلس میں 313 اولیاء اللہ موجود تھے. ان میں سب سے پہلے حضرت شیخ علی بن حیتی, انہوں نے سرکار کا قدم پکڑ کے اپنی گردن پہ رکھ لیا. دوستو, نہ صرف جو آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے, جہاں کہیں کوئی اللہ کا ولی تھا, برگزیدہ تھا, روحانیتاً کشفاً اس کو مشاہدہ کرایا گیا, اس کو دکھایا گیا, سنایا گیا, ہر کسی نے اپنی گردن کو جھکا لیا. خراسان کی پہاڑیوں میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چلا کر رہے تھے. آپ نے بھی روحانیتاً آپ کے حکم کو سنا. آپ نے اپنی گردن کو اتنا جھکایا کہ آپ کی پیشانی زمین پہ جا لگی. حضور سیدنا غوث پاک نے اپنی نگاہ ولایت سے مشاہدہ کیا, اللہ نے آپ کو دکھایا. آپ نے فرمایا اپنے مصاحبوں میں سے اور اپنے ہم اثر اولیاء میں سے, فرمایا ادب کرنے میں, تعظیم کرنے میں, تکریم کرنے میں, گردن جھکانے میں غیاث الدین کا بیٹا معین الدین بازی لے گیا, سب سے سبقت لے گیا ہے. اس ادب کی وجہ سے معین الدین اللہ کا بھی محبوب ہو گیا ہے, اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہو گیا. اور ان قریب اس ادب کا یہ صلہ ہے, اس کو ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور دے دی جائے گی. عزیزان محترم, اور آپ پڑھ کر دیکھیں حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ سلسلہ شاذلیہ کے سلطان حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, ان کے مرشد اور شیخ, ان کی ملاقات
मिना में हुजूर गौसे पाक से हुई। और जब आपने ऐलान फरमाया तो शेख अबू मदयन मगरबी, हजरत शेख अबू मदयन मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ये मदयन में मौजूद थे। आपको भी रूहानियतन कशफन दिखाया गया, सुनाया गया, आपने भी गर्दन झुका ली। तो लोगों, जिस भी सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं, जिस भी सिलसिले के ताजदार हैं, सबको हुजूर गौसे पाक से फैज़ मिला। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बताया, सिलसिला सोहरवर्दिया को पढ़े, ताजदार सोहरवर्द हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके चचा उनको हुजूर गौसे पाक सरकार की बारगाह में लाए। अर्ज़ कि हुजूर मेरा ये भतीजा है और इसने तमाम इल्म माकुल व मनकुल सब पढ़ लिए हैं, इल्म कलाम की कई किताबें इसको ज़ुबानी हिफ्ज़ हैं और मैं इसको बड़ा समझाता हूँ, ये किताबों की जान नहीं छोड़ता। हुजूर गौसे पाक ने पूछा कौन कौन सी किताब याद है, बताएं। सरकार ने उनके सीने पे हाथ फेरा, सारा इल्म सल्ब कर लिया। अब जरा मोहब्बत से बैठो, अब मोहब्बत से जरा बैठे, आपको लुत्फ आएगा। सीने पे हाथ फेरा, सारा इल्म सल्ब कर लिया। फरमाया बड़ी किताबें हिफ्ज़ है, हमें भी तो कोई सुनाओ। खुदा की कसम एक लफ्ज़ भी ना बोल सके। तो रोने लग गया, हुजूर आपने मेरा सारा इल्म सल्ब कर लिया है। फरमाया रोता क्यों है, तू जानता नहीं जब नई तख्ती लिखनी हो तो पहले वाली धो देते हैं। पहले तूने इल्म कलाम पढ़ा हुआ था, अब हम तुझे इल्म मारिफत अता करेंगे। पहले तू साहिब काल था, अब तुझे साहिब हाल बनाएंगे। सरकार गौसे पाक ने तवज्जो करके आपको इल्म लदुन्नी अता कर दिया। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, जब मैं आपकी बजलस से उठ के बाहर आया, खुदा की कसम हिकमत व मारिफत मेरी जुबान पे जारी हो गई। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, उनका पढ़ के देखें। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, उनको हुजूर गौसे पाक ने यूं फैज़ याब किया। बुखारा शरीफ की तरफ से हुजूर गौसे पाक का गुजर हुआ, आपने इशारा करके फरमाया 157 साल बाद यहाँ हमारा एक बेटा पैदा होगा, बहाउद्दीन नक्शबंद। फरमाया वो आएगा तो 157 साल के बाद, मगर उसका हिस्सा मैं अभी दे के जा रहा हूं। जिस सिलसिले को आपका जी चाहता है पढ़ के देख लें। ये पाकिस्तान के सिलसिले, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सुरवर्दिया, कादरिया तो ज़रूर का अपना गौसे पाक का सिलसिला है। अरब में चले जाएं, वहाँ शाज़ली आए, रफ़ाई आए, मुर्सी आए, मशीशी आए। खुदा की कसम अरब अजम के तमाम सलासल के तमाम ताजदार जो हैं, सारों के सारे हुजूर गौस पाक के मुरीद हैं और आपकी बात जा से फैज़ लेते हैं। उन्हें एक एक गिन के बता रहा हूँ आपको। सिलसिलाए मुर्सिया के बानी हज़रत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो फरमाते हैं 40 साल से मुझ पर अल्लाह का ये करम है कि हर वक्त चेहरा मुस्तफ़ा मेरी आंखों के सामने रहता। जिस घड़ी हुजूर नजर ना आए मैं अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता हूँ। ये अबुल अब्बास मुर्सी जो हैं, ये मुरीद हैं हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के, और शेख अबुल हसन शाज़ली मुरीद हैं शेख अबू मदयन मगरबी के, और शेख अबू मदयन मुरीद हैं हुजूर गौसे पाक के। अरब अजम के तमाम सलासल के तमाम बुजुर्ग, तमाम औलिया हुजूर गौसे पाक से फैज़ लेते हैं। तो जब आपने ऐलान फरमाया, हर किसी ने अपनी गर्दनें झुका दी। ये तो आपके ज़माने की बात है। हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वफ़ात 302 हिजरी में हुई है, 302 हिजरी में।
اور حضور غوث پاک رضی اللہ کی ولادت 470 ہجری میں ہے، تو یہ 250 سال بعد حضور غوث پاک کی ولادت ہو رہی ہے۔ 250 سال پہلے کی بات ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے والے دن منبر پہ بیٹھ کے خطبہ انشار فرما رہے ہیں کہ دوران خطبہ آپ کا کشف کھلا، روحانیتاً کشفاً حضور غوث پاک کا یہ اعلان دکھایا گیا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں گردن جھکا لی اور کہا قدمہ علی رکبی، قدمہ علی رکبی، قدمہ علی رکبی۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ نے روحانیتاً کشفاً مجھے مشاہدہ کرایا، دکھایا کہ 5ویں صدی ہجری کے اینڈ پہ ہمارا ایک محبوب بندہ شیخ عبد القادر آ رہا ہے، وہ بغداد میں بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا لوگو میں نے کہا میرے مولا عبد القادر جیلانی تیرا محبوب برگزیدہ بندہ جب آئے گا سو آئے گا، جب اعلان کرے گا سو کرے گا۔ میں جنید بغدادی ابھی گردن جھکا کے کہتا ہوں میری گردن پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ حضور غوث پاک سرکار ہیں۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی، جس رات حضور غوث پاک رضی اللہ کی ولادت ہوئی، سیرت نگار لکھتے ہیں ہائے ہائے ہائے، جس رات آپ کی ولادت ہوئی، یہ آپ کی کرامت اور آپ کی برکت ہے۔ اس رات صوبہ گیلان میں کسی کی گھر بھی لڑکی نہیں ہوئی، جس کے گھر بھی پیدا ہوا لڑکا ہی ہوا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور جانتے ہیں کتنے لڑکے پیدا ہوئے پورے صوبہ گیلان میں؟ محققین فرماتے ہیں اس رات رمضان شریف کی پہلی شب تھی، یکم رمضان مبارک، پہلی شب تھی، رمضان کی پہلی رات تھی جب ہم تراویح پڑھتے ہیں اور صبح پہلا روزہ ہوتا ہے۔ تو آپ سرکار رات آپ کی ولادت ہوئی، اس رات صوبہ گیلان میں آپ کی برکت سے اللہ نے کسی کے گھر بیٹی نہیں ہونے دی، ہر کسی کے گھر بیٹے ہی ہوئے، اور پورے صوبہ گیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ کیونکہ آپ 11ویں والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور پھر آپ کی یہ برکت اور کرامت ہے، خدا کی قسم، ایک تو سارے کے سارے لڑکے ہوئے، اور دوسری کرامت یہ کہ وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہوئے، خدا کے محبوب اور برگزیدہ ہوئے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روحانیتاً تشریف لائے آقا علیہ السلام۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو حضور باطن میں ملے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح یہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ صالح بچہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ صالح بچہ ہے، اور یہ اولیاء کا تاجدار ہے، اور میرا اور میرے رب کا یہ محبوب ہے۔ پھر عزیزان محترمہ وقت نہیں، میں اختصار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم پڑھے، تمام ظاہری علوم کو آپ نے پڑھا، اور دنیا جہان سے آپ کی بارگاہ میں فتوے آتے تھے، بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کیے آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ اسی وقت فتویٰ کا جواب لکھ کے دے دیتے، اور کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مفتی کی جرت نہ ہوتی۔ ظاہری علوم کو پڑھا آپ نے، پھر آپ سرکار نے اپنے آپ کو عبادات، ریاضات، مجاہدات کی بھٹیوں سے گزارا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا ہوں، اخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جانتے ہیں کون ہے؟ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں حضور کی حدیث کا علم لے کے آئے ہیں۔
اور آئے نہیں، خود سرور کائنات نے بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو میری حدیث پڑھاؤ۔ رونے لگ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے۔ سرکار باطن میں ملے، فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان جا کے لوگوں کو سیراب کرو۔ رونے لگ گئے۔ فرمایا عبدالحق کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا جس سے آپ کی بارگاہ کی حضوری چھین رہی ہو وہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ میں عبدالحق رو نہیں، جو کام کا ہے وہ جا کے کر رہی حضوری۔ ہر روز تمام کاموں سے جب فارغ ہو جاؤ، دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے مراقب دل ہو جایا کرنا، کچہری میں ہم بلا لیا کریں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی مسلک دیوبند کے سب علماء نے بھی آپ کو حضور کی بارگاہ کا حضوری لکھا ہے۔ یہ شیخ اور حضور نے سار پر حکم دیا، فرمایا وہاں جاؤ گے تو ہندوستان کے جتنے بھی اولیاء ہیں، درویش ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھنا۔ پھر آپ جس بھی بزرگ کو ملتے، جس کا پتہ چلتا اس کے بارے میں معلومات جمع کرتے، تو پھر آپ نے وہ ہندوستان کے سارے بزرگوں کی کتاب بنائی جس کا نام ہے اخبار الاخیار۔ اس کو شروع کو حضور غوث پاک کے ذکر سے کیا۔ اب میں اخبار الاخیار سے حضور غوث پاک کی شان پڑھ رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں 40 سال فرمایا بلا ناغا میں نے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہم آتے لوگوں خدا کی قسم 25 سال تک میں بغداد کے جنگلوں میں پھرتا رہا، اور فرماتے ہیں میری زندگی کے 15 برس یوں بیتے ہیں، 15 سال یوں گزرے ہیں کہ ہر رات حضور غوث پاک فرماتے ہیں دیوار میں میں نے میخ گاڑی ہوئی تھی، عشاء کے بعد اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا، ایک ٹانگ کو زمین سے اٹھا لیتا اور میخ کو ہاتھ سے پکڑ لیتا اور الحمد سے قرآن شروع کر دیتا۔ خدا کی قسم پوری رات قرآن پڑھتا جاتا، ادھر رات ختم ہوتی، ادھر میرا قرآن پاک مکمل ہو جاتا۔ ماتے 15 سال میں نے اس طرح راتیں گزاری ہیں کہ ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے۔ اور بغداد میں ایک برج تھا، ماتے اس برج کے اندر 11 سال تک میں کھڑا رہا، دنیا و مافیہ سے کٹ کے میں اس برج میں کھڑا رہا، ہر طرف سے دھیان ہٹا کے دنیا و مافیہ سے تعلق توڑ کے مولا سے جوڑ کے کھڑا رہا۔ فرماتے اتنا کثرت کے ساتھ میں اس برج کے اندر رہا کہ میری وجہ سے اس برج کا نام ہی برج اجمی پڑ گیا، وہ برج جس میں وہ اجمی کھڑا رہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا بیٹا عبدالقادر لوگوں کو واعظ کیا کرو۔ آج کی نانا جان میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میں تو ان کے سامنے گونگا ہوں، یہ صاحب زبان ہے، صاحب لسان ہے، میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ تو فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ حضور غوث پاک فرماتے میں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ پھر سرکار تشریف لے گئے، پھر مولا علی کو بھیج دیا، میں علی نبوت کا فیض دے آیا ہوں، جاؤ تم ولایت کا فیض دے کے آؤ۔ پھر مولا علی سرکار نے فرمایا منہ کھولو، پھر آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن دیا۔ آج کی آقا علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا تھا، آپ 6 مرتبہ عطا کرنے۔ فرمایا عبدالقادر کیا ہو گیا ہے، 7 مرتبہ دوں تو بے ادبی ہو جائے گی، برابری ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے لوگوں، پھر اس کے بعد میں اٹھا، میں مسجد میں آیا، لوگ میرے گردا گرد جمع ہو گئے، کہنے کہ حضور خطاب کریں۔ ماتے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ملنا تھا، مولا علی المرتضیٰ کا لعاب دہن ملنا تھا۔ لوگوں خدا کی قسم علم و معرفت کے سمندر اللہ نے میری زبان پہ جاری کر دیے۔ جہاں آپ بیٹھتے تھے وہ جگہ کم پڑ گئی، پھر آپ عیدگاہ آ گئے وہ کم پڑ گئی، پھر شہر سے باہر آ گئے، پھر آپ کی مجلس سے بات ہوتی،
آپ کی مجلس باز میں 70 ہزار اشخاص آپ کا خطاب سننے کے لیے آتے. انسانوں سے کہیں زیادہ رجال الغیب ہوتے، جنات ہوتے، ملائکہ ہوتے، حتیٰ کہ لوگوں وہ اولیاء اللہ جو دنیا میں موجود تھے وہ جسمانی طور پر آپ کی مجلس میں آتے. جو اولیاء اللہ دنیا سے پردہ کر گئے وہ روحانی طور پر آپ کی محفل میں آتے. نہ صرف اولیاء اللہ آپ کی مجلس باز میں آتے، خدا کی قسم انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے. ارے صرف انبیاء ہی نہیں، امام الانبیاء تاجدار کائنات خود تشریف لاتے آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا پھر خطاب ہوتا. حضرت خضر علیہ السلام کو جو کوئی بزرگ ملتا، کوئی عامل ملتا، کامل ملتا، آپ ہدایت کرتے، نصیحت کرتے، اے غوث اعظم جیلانی کی مجلس میں جایا کر، ہر خیر وہاں سے ملتی ہے. حتیٰ کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے امام عبد الرزاق سے فرمایا، میرے بیٹے جب میں منبر پہ بیٹھ جاؤں پھر حاضر ہونے میں تاخیر نہ کیا کر. خدا کی قسم ولایتیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے، بلندی دریات یہاں سے ملتے ہیں. آپ فرماتے اے طالب توبہ بسم اللہ تو بھی آ، اے طالب عفو بسم اللہ تو بھی آ، اے طالب اخلاص بسم اللہ تو بھی آ. اگر روز نہیں آ سکتا تو ہفتے میں ہی ایک بار آ، اگر ہفتے میں بھی نہیں آ سکتا تو مہینے میں ایک بار آ، مہینے میں بھی ایک بار نہیں آ سکتا سال میں ایک بار آ، سال میں بھی نہیں آ سکتا تو ساری زندگی میں ہی ایک بار آ جا. فرماتے سب نعمتیں یہاں سے تقسیم ہوتی ہیں. اور آپ فرماتے اے علماء، اے عالم، ہزاروں مہینوں کی مسافت طے کر کے میرے دربار میں آ، میری مجلس میں آ. اور جب میری مجلس میں آئے اپنا علم، عمل، زہد، تقوی، ورع ہر چیز کو نظر انداز کر دے، پرے رکھ کے سراپے ادب بن کے آ، تاکہ میری بارگاہ سے اپنے نصیب کا حصہ لے سکے. یہ غوث اعظم ہیں. ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب، یہ میں جتنا پڑھ رہا ہوں اخبار الاخیار سے پڑھ رہا ہوں، دوران خطاب آپ منبر سے ہوا میں پرواز کرنے لگے، منبر سے ہوا میں پرواز کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا میری مجلس واعظ کے اوپر سے خضر علیہ السلام تیزی سے گزر رہے تھے، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا او اسرائیلی دیکھتا نہیں ہے، ایک محمدی کا خطاب ہو رہا ہے، نیچے اتر میرا خطاب سن کے جا. پھر آپ کی زبان کی تاثیر کا یہ عالم تھا، چونکہ ظاہری علوم اور باطنی علوم میں آپ تمام تھے، کامل اکمل مکمل تھے، بارگاہ مصطفیٰ کے فیض یافتہ تھے، لعاب مصطفیٰ نصیب ہوا تھا، خدا مصطفیٰ کے محبوب تھے، زبان کی تاثیر کا یہ عالم تھا. لوگوں جب آپ خطاب کرتے، خدا کی قسم 400 اشخاص قلم دوات لے کے آپ کے ملفوظات عالیہ کو لکھتے، اور کلام کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم آپ کا کلام سن کر لوگوں کے جسم یوں ساکت، یوں جامد ہو جاتے، یوں بے خود ہو جاتے کہ لوگوں کو اپنی جسم و جان کی بھی خبر نہ رہتی. جب آپ کا خطاب ختم ہوتا 40 جنازے اٹھتے تھے. جب آپ اللہ کی بارگاہ کی پیشی کی بات کرتے، اللہ کی محبت کی بات کرتے، لوگوں کے دل برداشت نہ کر سکتے، خوف خدا سے جگر پھٹ جاتے اور وہ وفات پا جاتے. جب خطاب ختم ہوتا 40 جنازے اٹھتے تھے. یہ کلام کی تاثیر کا عالم تھا. کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. بس 2 باتیں سنا کے ختم کر رہا ہوں. آپ کے ظاہری زمانہ میں ہر دور میں اس طرح کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں
جو اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں. اور آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کریں. نہے طرف سے میری بات نہیں ہے، یہ مشائخ نے، اولیاء نے، صالحین نے لکھا ہے. جو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ پیر کرم شاہ صاحب الحضری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. میں نے جتنی سلوک و تصوف کی کتابیں پڑھی سب میں لکھا ہوا ہے. آپ جتنے مرضی بڑے عالم بن جائیں، جتنے مرضی بڑے عابد اور زاہد ہو، ساری رات آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کرنے والے ہوں. آپ اپنے سلسلے کے تمام اسباق کو پڑھنے والے ہوں. آپ ہر روز شجرہ طریقت پڑھنے والے ہوں. آپ ہر روز مراقبہ کرنے والے ہوں. فرماتے ہیں آپ یہ سارا کچھ کریں، اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، نقوت ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، آپ ساری زندگی لگے رہیں. ولی بننا تو درکنار، آپ کو ولایت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. ہمیں بڑے لوگ ملتے ہیں جی میں اتنی دیر ہوگی مزمل شریف پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر ہوگی جی میں درود ختم غوثیہ پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر ہوگی جی میں سورہ یاسین شریف کو پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر سے درود تاج پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر سے. یہ بات کوئی نہیں بنتی. وہ راز بتا رہا ہوں، جب تک بندہ صاحب تقویٰ نہیں ہوتا، اپنی زبان کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، فضول گوئی سے، یاوا گوئی سے پاک نہیں کرتا، آنکھوں کو بد نظری سے پاک نہیں کرتا، کانوں کو بری باتوں سے پاک نہیں کرتا، پیٹ کو حرام لقمے سے پاک نہیں کرتا، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بن سکتا ہے. یا آپ کو ساری زندگی میں جو مجھے راز نصیب ہوا وہ بتا رہا ہوں. جب سے مجھے یہ بات، بڑے چلے ہم نے بھی کیے، جب سے یہ بات سمجھ آئی ہے، خدا کی قسم کٹ کے تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک چلہ کریں، آپ خود دیکھیں گے پیدل مدینہ شریف آپ جانے لگ جائیں گے. مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تقوی اختیار کریں اور ساتھ مزمل شریف پڑھیں. آپ طریقہ ہم بتاتے ہیں، پیدل مدینہ پاک نہ جائیں، دونوں جہانوں میں مجرم ہوں گے. ہاں جی، شرط ہے تقوی، ظاہر کو پاک کریں، باطن کو پاک کریں. پھر حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں فرمایا، اللہ نے بندے کے ظاہر کو شریعت کا مکلف بنایا ہے. توجہ ہے، تمام احکام ظاہر پر جاری ہوتے ہیں. اب دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو. جسم تو ہو گیا، آپ نے حضور کی اتباع میں فنا کر لیا. اب دل تو مولا میرے اختیار میں نہیں ہے. اس نے کہا میرے بندے تیرے ظاہر پر میرے محبوب کی شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، تو اپنے ظاہر کو میرے مصطفیٰ کے ظاہر میں تو فنا کر رہ گیا باطن، تیرے باطن پہ باطن مصطفیٰ کا رنگ ہم خود چڑھا دیں گے. اپنا ظاہر تو تیرے اختیار میں ہے، اس کو تو میرے یار کی مطابقت میں فنا کر لے. رہا باطن، باطن پہ باطن مصطفیٰ کا رنگ ہم خود چڑھا دیں گے. تو عرض کر رہا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہجت الاسرار میں میں نے پڑھا، ایک شخص ایک بزرگوں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا جی جدھر جانے عبد القادر ہی ہو رہی ہے. حضور ویکھو تو سے کوئی گل ہے بھی کہ میں شعبدے بازی ہے. عائشہ انہوں نے آنکھیں بند کی، مراقب ہو گئے. تھوڑی دیر مراقبے میں رہ کے پھر آنکھیں ہو کھول کے فرمانے لگے، دوست تو زمین پر عبد القادر کی شان کے ڈنکے بجتا دیکھ کے حیران ہے. خدا کی قسم میں نے 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری سے لے کے 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلی تک جدھر دیکھا عبد القادر ہی ہو رہی. آپ کی مجلس ہے، اس وقت کے سب سے بڑے مفسر اور محدث علامہ عبد الرحمن جوزی، وہ اور بہت سارے علماء کو جمع کر کے حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے. اب قاری صاحب مزہ آئے گا آپ کو. اب یہ والے موضوعات ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. میں خود روحانی بندہ ہوں تو مجھے روحانیت کی چیزیں بہت پسند ہیں. ہماری روحانی غذا پوری ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ اس طرح عشق سے، محبت سے شان بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم رات بات بن جاتی ہے.
عشق سے, اخلاص کے ساتھ. دیکھیں میں اپنا ظاہری بات نہیں سارا زور لگا رہا ہوں. ہر کوئی کام کرتا ہے اسے کوئی لالچ ہوتا ہے. میں مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے مجھے کوئی پیسوں کا لالچ نہیں, ہمیں بھی ایک لالچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک خوش ہو جائیں, ان کے نانا جان تاجدار کائنات خوش ہو جائیں, رب ذوالجلال خوش ہو جائے. ہمارے محبوبوں کا کس طرح جان لگا کے ذکر کر رہا ہے. تو یہ ہمارا نصیب نہیں. کوئی مزدوری میں زور لگاتا ہے, کوئی کس کام میں, کوئی کس کام میں. ہم ان کی شان سنانے میں زور لگاتے ہیں. تو علماء جمع ہو کے آ گئے حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے. تو آ کے نا سرکار کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ گئے. سمجھا رہی بات؟ یعنی اس طرح اپنی مجلس لگی ہوئی ہے نا, تو وہ سارے علماء بیٹھ گئے, ایک ادھر ایک ادھر, ایک ادھر ایک ادھر. تو سارے آپ کے سامنے بیٹھ گئے, آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے. تو بیٹھ کے سرکار غوث پاک کو ایک آیت دی اور دیکھ کے کہنے لگے کہ جی حضور اس کی تفسیر کر دیں. حضور غوث پاک نے فرمایا سنو, ہم اس آیت کی پہلی تفسیر بیان کرتے ہیں. پھر آپ نے پہلی تفسیر بیان کی. جب آپ نے بیان کی تو وہ آپس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے صحیح کی تھی صحیح کی تھی. پھر آپ نے اب ہم دوسری تفسیر کرتے ہیں. دوسری تفسیر بیان کی, وہ پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے صحیح کی تھی. پھر آپ نے اب ہم تیسری تفسیر بیان کرتے ہیں. آپ کرتے گئے. اس وقت کے جو سب سے بڑے مفسر محدث عالم علامہ ابن جوزی, ان کو اس آیت کی 11 تفسیریں آتی تھی. کتنی آتی تھیں؟ اور وہ سمجھے ایک بیان کر کے چپ ہو جائے گا, 2 بیان کر کے چپ ہو جائے گا, 11 تک تو نہیں پہنچتا. مگر آپ کرتے گئے. میں اب ہم 11 بھی کرتے ہیں, اب ہم 12 بھی کرتے ہیں. جو آپ نے 12 بھی کہا, ابن جوزی غش کھا کے گر گیا. باقی بیٹھے تھے. حضور غوث پاک نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی. کتنی؟ 40 تفسیریں بیان کی. اور بیان کر کے پھر فرمایا رجعنا من القال الى الحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں اب تک تو ہم قال میں تھے, اب ہم حال میں آتے ہیں. بس آپ کا یہ فرمانا تھا. خدا کی قسم ہر کسی پر شورش و اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی. ہر کسی پر حال و بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی. کوئی کپڑے پھاڑ رہا تھا, کوئی بے ہوش ہو کے ادھر گر رہا تھا, کوئی ادھر گر رہا تھا. کسی نے تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دی. یہ غوث پاک سرکار ہیں. اور پھر میں نے پڑھا ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں 100 علماء جمع ہو کے آئے, اور عام نہیں, علماء فقہا. ہاں جی, بڑے بڑے فقیہ عالم, علماء فقہا فقیہ عالم تھے. 100 عالم, اور ہر عالم ایک مشکل مسئلہ یاد کر کے آیا حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے. کیا آپ سے پوچھیں گے, جب آپ کے سامنے آئے تو سیرت نگار لکھتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک سرکار نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا. سرکار نے مایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ نے اللہ کے عطا کردہ نور سے مشاہدہ کیا کہ یہ مولوی میرا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں. آپ کے دل سے نورانی شعاع نکلی, بجلی بن کے ان کے سینوں پہ پڑی. خدا کی قسم سارے کے سارے عالم غش کھا کے گر گئے, اور ان پر جو بے خودی کی کیفیت تھی. اپنی پگڑیاں پھاڑ رہے تھے, کپڑے پھاڑ رہے تھے, اور آپ سرکار کے قدموں میں سر رکھ رہے تھے. آپ ایک عالم کو پکڑتے اور پکڑ کے کہتے اوئے تیرا یہ سوال تھا؟ جی حضور یہی تھا. ماتے سون اس کا یہ جواب ہے. پھر دوسرے عالم کو پکڑ کے فرماتے ہو تیرا یہ سوال تھا؟ جی سرکار یہی تھا. ماتے سون اس کا یہ جواب ہے. 100 کے 100 فقہا کو آپ نے خود ان کا سوال بھی بتا دیا اور ہر سوال کا جواب بھی بتا دیا. نعرہ تکبیر.
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। लोगों ने कहा जी आपको हो क्या गया था? उलमा से पूछा तुम कपड़े क्यों फाड़ रहे थे, पगड़ियाँ क्यों फाड़ रहे थे, कदमों में क्यों गिर रहे थे? उन्होंने कहा जब हम इस नीयत से आए तो हमारा सारा इल्म सल्ब हो गया, और तुमने देखा नहीं कि जो हम सवाल याद करके आए थे वो भी हमें भूल गए। सवाल भी सरकार खुद बता रहे थे। जनाब की मोहब्बत नसीब हुई है, जनाब की मारिफत नसीब हुई है, कौन नहीं? अज़ीज़ान मोहतरम, बस ख़त्म कर रहा हूँ। हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है। आप फरमाया करते लोगों, विलायत के दर्जे, विलायत के मरातब खुदा की कसम मेरे सामने कपड़ों की तरह टंगे हुए हैं। तवज्जो है? जिस तरह आप कपड़े टांग देते हैं ना, जैकेट टांगी है, वास्कट, कमीज, कुर्ता, ये सरंगे जो आपका दिल करता उतार के पहन लेते हैं। फरमाया खुदा की कसम विलायत और विलायत के तमाम मरातब मेरे सामने कपड़ों की तरह टंगे हुए हैं, जिसको जो चाहता हूँ उठा कर देता हूँ। हज़रत सैयद गौसे पाक सरकार की ये शान है। आपकी खानकाहे कादरिया में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख जब आपकी बारगाह में हाजिरी के लिए आते, खुदा की कसम खानकाहे कादरिया की चौखट को बोसा दे के दाखिल होते। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, खुदा की कसम मेरे हुजूर गौसे पाक सरकार के मदरसा कादरिया, खानकाहे कादरिया में खुदा की कसम पानी का छिड़काव करते और हाथों से झाड़ू देते, और जनाब की बारगाह में जब हाजिर होते हाथ बांध के खड़े रहते। जब तक सरकार न फरमाते खुदा की कसम कोई न बैठता। जब आप सवारी पे सवार होते, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख आपकी रकाब को पकड़ते, सरकार आजिज़ी के तौर पर मना करते, ऐसा न किया करो। वो उलमा मशाइख अर्ज करते हुजूर हमें मना न करें, जिस कदर आपका अदब करते हैं उसी कदर हमें अल्लाह की मारिफत मिलती है, उसी कदर हमें अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है।